الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد نبي المصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان وقال في مقام آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ جو چل رہا ہے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس کا پہلا عشرہ تقریباً ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ اس رمضان المبارک کو نبی علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے بتایا کہ اس کے شروع کے دن رحمت کے ہیں، اور درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخر کے 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ یوں تو اللہ رب العزت کی پورے سال رحمتیں اپنے بندوں کے اوپر نچھاور ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ مہینہ خاص طور پر رحمتوں کا ہے، خاص طور پر انعامات کا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ یہ مہینہ ہر ایک کے لیے انعامات کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ انہی لوگوں کے لیے انعامات کا مہینہ ہے کہ جو لوگ اس مہینے کو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اس مہینے کی چند خصوصیات ہیں۔ قرآن کریم کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں کئی جگہ اس مہینے کی خصوصیات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ قرآن کریم کیسا کلام ہے؟ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھنا عبادت، جس کتاب کو دیکھنا عبادت، جس پر عمل کرنا عبادت، جس کے مطابق زندگی کو گزارنا عبادت، اور اتنی مقدس کتاب کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قرآن کریم کی اشاعت اور قرآن کریم کی تبلیغ کی وجہ سے اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشقتیں اٹھانی پڑی، کہ جن کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے اور کہا کہ اے محمد، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو جنت کو نہ بناتا، اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اس دنیا کو نہ بناتا، اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو ان پہاڑوں کو بلندی نہ دیتا، اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو ان زمین کے اوپر شجر نہ اگاتا، اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو جنت کو بنا کر پھر جنت کو نہ سنوارتا۔ وہ ہستی، وہ کائنات کا جس کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، جس کی وجہ سے تخلیق کائنات جس بندے کو کہا جاتا ہے، اس کتاب کی وجہ سے اس بندے کو بھی مار کھانی پڑی، اس بندے کو بھی لہو لہان ہونا پڑا۔ کہ آپ طائف کا میدان اٹھا کر کے دیکھیں، آپ بدر کا میدان اٹھا کر کے دیکھیں، آپ احد کا میدان اٹھا کر کے دیکھیں، آپ نبی علیہ السلام کے کرتے مبارک کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ پیٹ پر 1 نہیں 2 نہیں 3 پتھر نبی علیہ السلام کے پیٹ پر ہے۔ شیب ابی طالب کس کو معلوم نہیں ہے کس انداز سے نبی علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا،
کیا وجہ تھی میرے دوستو؟ وجہ یہی تھی اس کتاب کی اشاعت، اس کتاب کی تبلیغ اور اس کتاب کے اندر جو احکامات اللہ رب العزت نے اتارے ہیں ان کو بندوں تک پہنچانا۔ اتنی مقدس کتاب، اس کتاب کو جب اتارنے کا نمبر آتا ہے تو میرے دوستو اللہ رب العزت کون سے مہینے کا انتخاب کر رہا؟ وہ مہینہ ہے جو آج ہمارے درمیان چل رہا ہے، جس کو ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ رمضان کی دوسری خصوصیت قرآن کریم سے آپ دیکھیں، اللہ رب العزت بیان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے، لیلۃ القدر کو اتارا ہے۔ وہ عظیم رات، وہ مقدس رات، وہ عبادت بھری رات، وہ مغفرت بھری رات کہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کا اور گزری ہوئی قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہوئے کہا کہ اس قوم کے اندر ایک بندہ اس طرح کا تھا۔ اس قوم کی خصوصیات کو بیان کیا۔ اس قوم کی خصوصیات کو جب بیان کیا گیا تو کہا کہ وہ 100 200 250 سال ایسے گزر جاتے تھے کہ جو وہ جہاد کے اندر رہ کر کے وقت کو گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اتنی بات سنی کہ ایسی قوم ہم سے پہلے جا چکی کہ جو عبادت میں ہم سے آگے بڑھی ہوئی تھی، وہ صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی کہ اگر وہ ایک دوسرے سے بڑھتے تھے تو عبادت میں بڑھتے تھے۔ آج ہم ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں تو حسد میں بڑھتے ہیں، ایک کسی دوسرے کو آگے دیکھتے ہیں، اس کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس میں حرص اور لالچ درست نہیں ہے۔ آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے، آپ کو اگر حرص کرنی ہے، آپ کو اگر لالچ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میرا بھائی روزانہ رمضان میں 1 پارہ قرآن کا پڑھتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ کر 2 پارے پڑھوں گا۔ میرا بھائی 2 پڑھتا ہے، میں 4 پڑھوں گا۔ یہ 10 پڑھ رہا ہے، میں 20 پڑھوں گا۔ یہ رات میں 12 تک عبادت میں گزار رہا ہے، میں پوری رات عبادت میں گزاروں گا۔ میرے دوستو، اس میں ہونا چاہیے حرص اور لالچ۔ آج کل ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی۔ کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں امنگ پیدا ہوئی کہ یا نبی اللہ، ہماری عمر تو آپ کے قول کے مطابق 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، یا نبی اللہ ان لوگوں کے برابر ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، کیونکہ اس وقت تلک قرآن کریم کی یہ صورت اور قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ لیلۃ القدر نازل نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ یا نبی اللہ، ہم تمہیں ایک ایسی رات دیں گے، تمہاری امت کو ایک ایسی رات عطا کی جائے گی کہ جو بندہ اس رات کو عبادت کے ساتھ گزار دے، اللہ رب العزت 1000 مہینوں عبادت کرنے سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ 1000 مہینے کتنے بیٹھتے ہیں؟ تقریباً 86 سال 1000 مہینے بیٹھتے ہیں۔ 86 سال عمر غالباً بہت کم ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں غالباً کسی ایک کی 86 سال کی عمر ہو۔ میری نگاہوں میں تو کوئی 86 سال کی عمر کا نہیں چل رہا۔ صرف ایک رات کا جاگنا، صرف 4 یا 5 گھنٹوں کا جاگنا، عشاء کی نماز مغرب سے لے کر عشاء تلک اور عشاء سے لے کر 10 بجے تلک آدمی تراویح اور نماز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وقت کو ناپیں تو مشکل سے 4-5 گھنٹے سحری تلک رہ جاتے ہیں۔ اگر امت محمدیہ کا کوئی بندہ اس رات کو عبادت کے ساتھ گزار لے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ جو آج ہمارے اور تمہارے درمیان چل رہا، آؤ نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اعتبار سے اس مہینے کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قام رمضان، اور ایک حدیث میں فرمایا من صام رمضان، کہ جو بندہ رمضان میں روزہ رکھے، اور من قام رمضان، کہ جو بندہ رمضان میں رات میں عبادت کر کے گزارے، یعنی رات میں تراویح ادا کرے اور دن میں روزہ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مہینہ عبادت
اور رمضان سے رمضان تلک کے گناہوں کی معافی. بتائیں آپ کہاں ملے گا ایسا موقع اور کہاں ملیں گے ایسے ایام؟ نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، گناہوں کی تفصیل پہ تھوڑی سی توجہ ڈال دیتا ہوں. گناہوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. گناہوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم گناہوں کی ہوتی ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. آپ نے اس کو مار دیا، اس سے چوری کی، اس کی کوئی چیز اٹھا لی، اس کو تکلیف پہنچائی، یہ حقوق العباد ہے. دوسرا گناہ ہوتا ہے حقوق اللہ، اور حقوق اللہ میں 2 قسمیں ہوتی ہیں. 2 قسمیں. پہلی قسم وہ گناہ کہ جن گناہوں کا کفارہ ہے، جن گناہوں کی قضا ہے، جیسے کہ نماز کا چھوٹنا، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے اور حقوق اللہ سے پیچھے ہٹنا ہے. تو نماز کو نماز کے طور پر ادا کر لیا جائے، وہ حق ادا ہو جائے گا. معافی مانگ لی جائے، وہ حق ادا ہو جائے گا. ایک دوسرا حق اللہ رب العزت سے وابستہ ہے. حقوق اللہ وہ ایسا حق ہے کہ جس حق کی قضا نہیں ہے، جس حق کا کفارہ نہیں ہے. تو آپ یاد رکھیں 2 گناہ. ایک تو حقوق العباد، بندے سے جو وابستگی ہوتی ہے، وہ گناہ رمضان کی عبادت سے، محض عبادت سے معاف نہیں ہوتا، محض توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے جس کا دل دکھایا ہے، جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہی ہے. اس بندے سے جا کر بھی معافی مانگنی ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے، رب بھی معاف نہیں کرتا. تو یہ حقوق العباد ہے. اور حقوق اللہ میں جن گناہوں کا کفارہ اور قضا ہے، وہ گناہ کفارے اور قضا سے معاف ہو جاتے ہیں. بقیہ گناہ جو رہ جاتے ہیں، وہ اب صغیرہ گناہ شامل ہوتے ہیں. وہ گناہ اللہ رب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے کو کسی بندے نے کس انداز سے گزارا کہ دن میں روزہ رکھا اور رات میں تراویح کو ادا کیا، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان کے اوپر گفتگو کی جائے میرے دوستو، وقت اتنی اجازت نہیں دیتا. مشکل سے غالباً یہ گھنٹہ تو بند ہے، میرے موبائل کے حساب سے 2 یا 3 منٹ باقی ہے. غالباً یہ گھڑی بھی یہی کہہ رہی ہوگی. کچھ اور کہہ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. ایک آج حدیث اور سنا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور ممبر پر بڑی مشہور حدیث ہے. ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے آمین. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا. اب یہاں پر 2 سیڑھی ہے، کوئی تیسری یہاں تلاش نہ کرے. یہ حضرت عثمان کے زمانے میں ان کو کم کر دیا گیا تھا، وہ ایک الگ تفصیل ہے. کبھی آپ سوچیں کہ یہ ممبر غلط بنا ہوا ہے، ممبر صحیح ہے مسئلے کے حساب سے. وہ 3 سیڑھیاں بنی ہوئی تھی. 3 سیڑھیوں تک آپ پہنچے اور آمین کہا. خطبہ دیا، نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آج ہم نے آپ کا ایک عمل ایسا دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا. آپ کے پاس میں کوئی تھا بھی نہیں، آپ سے کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا، اور آپ سیڑھی پر پہنچتے ہوئے آمین کہہ رہے، اور آپ نے 3 مرتبہ یہ لفظ کہا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ حضرت جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اور جبریل امین نے آ کر 3 بددعائیں دی. ذرا سوچیں کہ بددعا دینے والا جبریل امین ہے اور اس پر آمین کہنے والا نبی علیہ السلام ہے. بتائیں اس بددعا کے قبول ہونے میں کیا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ، اس بندے کے اوپر لعنت ہے اللہ رب العزت کی کہ جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے. والدین، ماں اور باپ دونوں، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کرا لے. کہا میں نے اس پر آمین کہا. دوسری پہلی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا، سب عمل کرنا، ابھی جب بتایا جائے گا فوراً عمل کرنا، کیونکہ اس پر عمل نہیں ہو رہا. اس سے پہلے بھی میں نے ٹوکا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تیسری پہلی پر جب قدم رکھا
تو حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں کہ یا نبی اللہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے، وہ اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ جب نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر اور اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دوستو یہ وعید بیان کی جا چکی ہے، تو وہ بندہ کہ جس بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی، بتائیں کہ اس کے لیے کون سے ایام ہوں گے، کون سی گھڑیاں ہوں گی اور کون سی ساعتیں ہوگی کہ جن ساعتوں میں وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے گا۔ دعا کرے جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بچی ہوئی گفتگو کو آئندہ ہفتے یا اس سے آئندہ ہفتے کر لیا جائے گا۔ سب حضرات سے درخواست یہ مل کر کے کھڑے ہوں، نیت کوئی نہیں باندھے، سب سے پہلے مل کر کے کھڑے ہو جائیں۔ نیت بعد میں بنے گی، پہلے مل کے کھڑے ہوں۔ پیچھے آنے والوں کو پریشانی ہو رہی، وہ بھی میرے اپنے ہی ہیں، مل کر کے جگہ ابھی باقی ہے، سب میں مل کر کے کھڑے ہوں، پیچھے والوں کو جگہ دی جائے۔